وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ فتویٰ شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو پہلے اعتکاف کی نیت کر لے، پھر کچھ دیر ذکر اللہ کرے، اس کے بعد پھر مسجد میں کھا پی یا سو سکتا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہے، سرکار نامدار مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اولی الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں تاکہ قیامت کے روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کو اہل بیت اطہار اور امام عالی مقام امام تشنا کام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ آئیے اسی حوالے سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی شان و عظمت کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر انہیں سونگتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے، ان سے پیار فرماتے، ان کے ساتھ خوب گھل مل کر کے رہتے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں محبت کی بہت قسمیں ہیں، اولاد سے محبت اور قسم کی ہوتی ہے، ازواج مطہرات یعنی بیویوں سے اور قسم کی محبت ہوتی ہے، دوستوں سے اور قسم کی۔ اولاد میں حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت پیارے ہیں۔ ازواج یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین میں حضرت عائشہ صدیقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، محبوب رب العالمین ہیں۔ دوست احباب میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے ہیں، اور مزید فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگتے، وہ دونوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، پھول سونگے ہی جاتے ہیں، انہیں کلیجے سے لگایا جاتا ہے، چمٹایا جاتا ہے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلیجے سے لگانا چمٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا۔ اس لیے معلوم ہوا چھوٹے بچوں کو سونگنا
ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا چمٹانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے ہم بھی ان حضرات کی محبت کو اپنے دل میں مزید پختہ کرنے اور ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی نیت، ان کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ اسی نیت سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے بڑے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید، جبکہ عرف صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ 15 شعبان المبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی رات میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے گئے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام امام الانبیاء سید الاسفیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسماء میرے فرزند کو اٹھا لاؤ، میرے فرزند کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی طرف والے کان میں آذان کہی اور الٹی طرف والے کان میں تکبیر ارشاد فرمائی، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم نے اس شان و شوکت والے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں بے اجازت نام رکھنے پر پہل کرتا، لیکن اب جو دریافت فرمایا ہے آپ نے تو میرا خیال ہے حرب نام رکھا جائے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، آپ جو چاہیں وہ نام رکھیں۔ تو میرے سرکار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی سبت رسول اور ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی طرح آپ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار میرے سرکار نے منتخب فرمایا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں کے نام خود تجویز فرمائے۔ آئیے اسی ضمن میں نام رکھنے کے کچھ آداب بھی سن لیتے ہیں کہ نام رکھنا کتنا ضروری ہے اور نام کی کتنی اہمیت ہے۔ یاد رکھے اچھے نام رکھنا اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے، کہ اچھے نام رکھنا اولاد کے حقوق میں سے ہے، اور والدین کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی تحفہ بھی یہی ہے جسے وہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہ اسی نام سے رب کائنات کے حضور بلایا جائے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے یعنی اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے نام اور اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے بچوں کا نام کسی گلوکار اور کسی فلمی اداکار یا معاذ اللہ غیر مسلموں کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بدترین ذلت کیا ہوگی کہ مسلمان کی اولاد کو کل میدان محشر میں غیر مسلموں کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں بچے کے نام کا انتخاب کرنے کی ذمہ داری عموماً کسی قریبی رشتہ دار مثلا دادی یا پھوپھی یا چچا وغیرہ کو سونپ دی جاتی ہے، اور بعض اوقات علم دین سے دوری کی وجہ سے وہ بچوں کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن سے کوئی معانی نہیں ہوتے، جن سے کوئی معانی نہیں ہوتے، یا پھر اچھے معانی نہیں ہوتے، یا پھر شرعاً درست نہیں ہوتے۔ ایسے نام رکھنے سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا نام بھی تلاش کیا جاتا ہے جو گھر، خاندان یا کسی محلے یا محلے میں دور دور تک کسی کا نہ ہو، جو بھی سنے تو کہہ اٹھے یہ نام تو پہلی بار سنا ہے، یہ نام تو پہلی بار سنا ہے، کیسا زبردست نام رکھا ہے۔ یہ الفاظ سن کر نام رکھنے والا پھولے نہیں سماتا، ایسے کو ایک لمحے کے لیے سوچ لینا چاہیے کہیں یہ خوشی تعریف کی خواہش کے مرض کا نتیجہ تو نہیں۔ لہذا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے، جس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے کا اپنے بزرگوں سے روحانی تعلق قائم ہوگا، روحانی تعلق قائم ہو جائے گا، اور دوسرا ان نیک ہستیوں کے نام رکھنے کی برکت سے ان کی زندگی پر اچھے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ ناموں کے حوالے سے مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نام رکھنے کے احکام کا مطالعہ فرمائیے کہ اس کتاب میں بچوں کے نام رکھنے کے لیے سینکڑوں اچھے ناموں کی فہرست موجود ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں کثیر مفید باتیں بھی موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حسنین کریمین کے تعلق سے آئیے اور سنیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان حضرات کی ایسی شان و عظمت بیان فرمائی ہے جسے سن کر انشاءاللہ الکریم ہمارے دل میں حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بڑھے گی۔ آئیے ان کی شان و عظمت سے متعلق چند فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بہت کچھ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب پارہ 25 سورۃ الشعراء کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب
نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی المرتضی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما، اور ان کے دونوں بیٹے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما۔ معلوم ہوا اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت واجب و ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے نزدیک اپنی جان و مال، عزت و آبرو، ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہونے چاہیے۔ ان مبارک ہستیوں کی محبت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے کہ جو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں وہی جنتی ہیں، وہی ایمان والے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں اللہ کریم پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اکثر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی رائے ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت کریمہ پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ پنجتن سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے اپنی باقی صاحبزادیوں اور قرابت داروں اور ازواج مطہرات کو بھی شامل فرمایا۔ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم چاہتا ہے تم سے بری باتوں اور فحش چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف کر دے۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل کا چشمہ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق و احوال یعنی برے اخلاق اور احوال سے ان کی تطہیر فرمائی گئی، یعنی انہیں برے اخلاق سے محفوظ رکھا گیا۔ بعض احادیث میں مروی ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نار یعنی دوزخ کی آگ پر
حرام ہے یعنی جنتی ہیں، اور یہی اس تطہیر کا فائدہ اور ثمرہ یعنی نتیجہ ہے۔ اور جو چیز ان کے احوال شریفہ کے لائق نہ ہو، اس سے ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے۔ ہمیں بھی اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب نیکیاں کر کے جنت میں ان ہستیوں کا قرب ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حصول علم دین کے لیے مطالعہ انتہائی ضروری ہے کہ اچھی اور دنیاوی معلومات سے، دینی معلومات سے بھرپور کتب کا مطالعہ نظر و فکر کے درست اور حصول علم کا بہترین ذریعہ، جیسا کہ امیر المومنین، جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مطالعہ علم دین کی جان ہے۔ بنیادی عقائد جاننے کے علاوہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق شرعی مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ دینی کتب کا مطالعہ اللہ پاک کی رضا اور حصول ثواب کا ذریعہ ہے، اور اس سے علم دین میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ چونکہ کتاب بھی ہے، لہذا ایسے کتب و رسائل کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے جو نظر و فکر کی درست اور اخلاقی و ذہنی تربیت کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے فروغ علم دین کے لیے جہاں دیگر کئی شعبہ جات اور دینی کاموں کا آغاز کیا، وہیں کتب و رسائل سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ نامی دینی کام شروع کیا، جس کے تحت ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کسی ایک رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو رسالہ سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ ذہن رہے گا کہ ہم اسلامی کتب کا مطالعہ کرنے والے ہوں گے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتب کا مطالعہ کریں گے، اپنے جو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں ان کی کتب کا مطالعہ کریں گے، دینی کتب کا مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ پھر ہم جان سکیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ہی جانی جا سکتی ہیں کہ جب ہم علماء سے محبت کرنے والے ہوں گے، اچھی محفلوں میں بیٹھنے والے ہوں گے، کتابوں کا مطالعہ کرنے والے ہوں گے، یا پھر ان اپنے علماء کرام کی آڈیو کو سننے والے ہوں گے۔ تبھی ہی ہمارے ذہنوں اذکار میں یہ تمام چیزیں آئیں گی، ہمارے ذہنوں فکر جو ہے اس طرف مائل ہوں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دینی کتب کا مطالعے کا شوق بھی اپنے اندر بڑھائیں۔ ترمذی شریف میں ہے، سید الاولیاء مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے اور سر کے درمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نیچے کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، خیال ہے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا از سر تا قدم یعنی سر مبارک سے قدم مبارک تک بالکل ہم شکل مصطفیٰ تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں یہ مشابہت تقسیم کر دی گئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی قدم شریف تک اور ایڑی بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرتی مشابہت بھی
اللہ کریم کی نعمت ہے جو اپنے کسی عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کر دے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جسے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کرے اس کی محبوبیت کا کیا حال ہوگا، وہ کیسا اللہ عز و جل کا محبوب بندہ ہوگا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہے۔ انہیں شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے کئی ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ ان ممالک میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ان میں بولی جانے والی زبان میں کتب اور رسائل کی ضرورت بھی، لہذا ان کا کام کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ۔ اس کو قیام میں لایا گیا۔ اس شعبے کا کام مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی مختلف کتب و رسائل کے جدا جدا زبانوں میں تراجم کر کے انہیں دنیا کی کئی ممالک میں بھیجنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت دنیا کی تقریباً 36 زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں، یعنی ترجمے کیے جا رہے ہیں۔ اردو کو انگلش میں، ہندی میں، مراٹھی، گجراتی، سندھی، اسی طریقے سے کئی ایک زبانوں میں ان کتب و رسائل کو ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے۔ مختلف زبانوں کے ترجمے شدہ ان کتب و رسائل کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین اور پیارے نواسوں رضی اللہ عنہما سے بے انتہا محبت کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے یہ حضرات بھی ان سے محبت و شفقت سے پیش آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین اور بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا بے حد خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مومنوں کے امیر اور مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر بنے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے آپ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے پیار کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، مگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیحدگی میں مصروف گفتگو تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے انتظار فرما رہے تھے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ واپس لوٹنے لگے تو ان کے ساتھ ہی میں بھی واپس لوٹ آیا۔ بعد میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی اے امیر المومنین میں آپ کے پاس آیا تھا، مگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروف گفتگو تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بھی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سوچا جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے مجھے کیسے ہو سکتی ہے، لہذا میں ان کے ساتھ ہی واپس چلا گیا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین، میری اولاد سے زیادہ
آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اندر آ جائیں. میرے بیٹے اگر کھڑے رہ جائیں تو یہ گوارا ہے مجھے، لیکن آپ انتظار فرمائیں اور انتظار فرما کر واپس چلے جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر، کیسا عشق فرماتے تھے صحابہ کرام بھی اہل بیت اطہار سے، اور ان کے تعلق سے آپ صحابہ کرام نے محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے. حضرت اصغا بن نباتا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ہم بھی ان کے ساتھ عیادت کے لیے حاضر ہوئے. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیریت دریافت فرماتے ہوئے فرمایا، اے نواسہ رسول، اب طبیعت کیسی ہے؟ عرض کی الحمدللہ بہتر ہوں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ پاک نے چاہا تو بہتر ہی رہو گے. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کی، مجھے سہارا دے کر بٹھائیے. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن مجھ سے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، جنت میں ایک درخت ہے جسے شجر البلوا کہا جاتا ہے. آزمائش میں مبتلا لوگوں کو قیامت کے دن اس درخت کے پاس جمع کیا جائے گا، اس بزرگی والے درخت کے پاس جمع کیا جائے گا، جبکہ اس وقت نہ میزبان رکھا ہوگا، نہ میزبان رکھا گیا ہوگا، نہ ہی اعمال نامے کھولے گئے ہوں گے. انہیں پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا. پھر سرور انبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب اور بھرپور دیا جائے گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے جہاں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا علم ہوا، وہی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی معلوم ہوا، پریشانیوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے صبر کا پورا پورا اجر بھی دیا جائے گا. یاد رکھیے، اللہ پاک کے ہر کام میں ہزار حکمتیں پوشیدہ ہوتی جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لہذا ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی غریبی، اپنی مفلسی کا رونا نہیں چاہیے. اپنے دکھڑے سنانے اور تنگ دستی کے سبب معاذ اللہ رب کریم کی ذات پر بے جا اعتراضات کر کے اپنی زبان سے کفریات بکنے کی بجائے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ مصیبتیں اور بلائیں گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے کہ جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، بیماری پر صبر کرتا ہے، تنگ دستی پر صبر کرتا ہے، میرا مولا اس صبر کے بدلے اس کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بروز قیامت اہل بلا یعنی بیماروں اور آفت زدوں کو ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی، کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی،
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی تمنا و آرزو کریں گے کہ ہم پر دنیا میں ایسی بیماریاں آئی ہوتی تاکہ ہم کو بھی وہ ثواب آج ملتا جو دوسرے بیماروں اور آفت زدوں کو مل رہا ہے۔ یہ اس وقت میں دیکھنے والے تمنا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن اور 3 رات سے زیادہ تعلق توڑے رہے، یعنی ناراضگی جتاتا رہے۔ ان میں جو بات چیت کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت کی طرف جانے میں بھی پہل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بھی پہنچی کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی شکر رنجی ہو گئی۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، لوگ آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں اور آپ حضرات ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور باہم تعلق توڑے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ابھی امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں راضی کریں کیونکہ آپ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ ان سے چھوٹے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جب 2 آدمیوں کے درمیان قطع تعلق ہو جائے تو ان میں جو بات چیت کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، میں ملاقات کرنے میں ضرور پہل کرتا، مگر میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں ان سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کیا محبت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی سے، یعنی وہ اس حدیث پاک کو بتانے کے بعد کہ میرے نانا جان نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائیوں میں کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر بگڑان ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو جو پہل کرتا ہے بولنے میں، سلام کرنے میں، اس کو منانے میں، تو جنت میں وہ پہلے جائے گا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یعنی امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجھ سے پہلے جنت میں جائیں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، ان سے ملاقات کی اور یہ دونوں بھائیوں کی آپسی رنجش دور ہو گئی اور صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم میں سے کسی کی کسی رشتہ دار سے ناراضی ہے تو اگرچہ رشتہ دار ہی کا قصور ہو، صلح کے لیے خود پہل کیجئے اور خود آگے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل کر تعلقات سنوار لیجئے۔ اگر معافی مانگنے میں پہل بھی کرنی پڑے تو رضائے الہی کے لیے معافی مانگنے میں پہل کر لینی چاہیے، انشاءاللہ سربلندی پائیں گے اس میں، کیونکہ اللہ پاک جھکنے والوں کو بلندی کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو جھکتا ہے اپنے رشتہ داری کو بچانے، تعلقات کو بچانے، بھائی چارے کو بچانے کے لیے اگر جھکنا پڑے، میرے سرکار فرماتے ہیں وہ جھک جائے، کیونکہ جھکنے والوں کو میرا رب بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کہ جو جھکتا ہے میرے رب عز و جل کی رحمتیں اس کو اٹھاتی ہیں، اس کو بلندی پر پہنچاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ کریم کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھیے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتے رہیے، کیونکہ ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اگر اچھے تعلقات بنا کر کے رکھیں گے، اگر آپ ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا بھی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ اللہ کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشنودی کا سبب، فرشتوں کی خوشنودی کا سبب، اور مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے دکھ پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور فوت ہو جانے والے مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ یہ ساری عادتیں اچھی ہوتی ہیں کہ جب بندہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھے معاملات بنا کر کے سوار کر کے رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کے دلوں کا ہیرا بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کا چاند بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کا عزیز بن جاتا ہے۔ اور ایسا شخص اگر مرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اور کیسا زندہ رہتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اس کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا، یوں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سنت و بھرا سفر کیجیے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم آج ہی ہمارے مدنی قافلے سفر کے لیے نکل رہے ہیں، اور یہ مدنی قافلہ ہمارا الحمدللہ محمدی مسجد میرا روڈ پہنچے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس میں 3 دن کے لیے ہم اللہ عز و جل کے مہمان بنتے ہیں، جو مدنی قافلے کو مسافر بنتے ہیں۔ وہ کیسے کہ 3 دن ہم مسجد میں رہتے ہیں، اور مسجد میں رہنے کے بعد نماز تہجد بھی ادا ہوتی ہے، نماز چاشت بھی ادا ہوتی ہے، نماز اشراق بھی ادا ہوتی ہے، نماز اوابین بھی ادا ہوتی ہے، دیگر اوراد اور وظائف بھی بتائے جاتے ہیں کہ ہم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 500 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ بلکہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ سعادت ہوتی ہے کہ ان کا امیر ان کو ذہن دیتا ہے کہ آپ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یہ تینوں دن 1200 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکستنا میں محبتوں کا خیرات پیش کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری علم دین کی باتیں بھی سیکھی جاتی ہیں، جیسے غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اور بھی دیگر وہ مسائل جو روز مرہ میں پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 دن کے مدنی قافلوں کے مسافر 1 مہینے میں کم از کم بنا کریں، کہ انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ان مدنی قافلوں میں شرکت کی برکت سے کئی ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جو خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام نہیں بن رہا تھا، میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرے گھر میں مصیبتیں تھیں، میں بیمار تھا، وغیرہ وغیرہ، اور یہ قافلے کی برکت سے، یہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کی راہ میں سفر کرنے کی وجہ سے ساری بیماریاں دور ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں، تمام مصیبتیں دور ہو گئیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم بھی اچھی نیت کے ساتھ میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ان تمام نیتوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن پاک کے بعد میں جو سب سے معتبر کتاب ہے، جو بخاری شریف کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث پاک یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ بندہ جیسا گمان کرتا ہے میرا مولا اس کے گمان کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔
اس کے گمان کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی اچھی نیت کے ساتھ میں، مثلا اگر کسی کے اولاد نہیں ہے اور وہ اچھی نیت کے ساتھ میں کہ میں راہ خدا میں سفر کر رہا ہوں، عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، 3 دن میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، مولا اس سفر کی برکت سے تو میری آرزو کو پورا کر دے، میرے دامن کو گوہر مراد سے پر کر دے، اور کوئی شخص مطلب جس کی جو بھی تمنا ہے وہ تمنا لے کر کے، وہ نیت لے کر کے اگر سفر کرے گا تو میرا مولا اس کی نیت کو پورا فرما دے گا، اس کو وہ عطا فرما دے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں، مگر انگوٹھا چھوڑ دیجئے۔ اب الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کیجئے ناخن کاٹنا، اور ترتیب بار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لیجئے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اگر ناخن کاٹیں گے تو انشاءاللہ اس عمل پر عمل کرنے کی برکت سے ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔